الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخشتا ہے اس کے سوا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے وہ. ومن یشرک باللہ، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے کسی کو، فقد افترا اثما عظیما، تو بے شک اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، افترا کر لیا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ کچھ بھی دھاگے کے برابر. انظر، آپ دیکھیں، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح یہ باندھتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ. وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ بڑا گناہ، کھلا گناہ. پارہ 5 سورہ نساء، 7واں رکوع. برادران اہل سنت والجماعت، یہ شب جمعہ ہے، افروزہ درس ہے، اور جمادی ثانیہ کی چاند کی 6 تاریخ ہو گئی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم بیان فرمایا. اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں یہودیوں کے ایک ہیلے کا ذکر تھا.
ہیلا کہتے ہیں تدبیر کو. بعض تدبیریں جائز ہوتی ہیں، بعض ناجائز ہوتی ہیں. تو واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں. اب ایک حکم تھا اللہ کا، وہ جو بھی حکم دیتا ہے کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو وہ قوم چونکہ بہت زیادہ نافرمانی میں بڑی ہوئی تھی، دنیا پرست تھے، لذت پرست تھے، تو اب جس دن وہ شکار ان کے لیے کہ اللہ کے حکم پر صبر کریں. اللہ کا حکم بلا حکمت تو نہیں ہے. انہوں نے یہ ہیلا نکالا کہ گھروں میں تالاب بنا دیے اور وہ جو ندی نہر تھی اس سے نالیاں گھروں میں نکال لی. تو جس دن شکار ممنوع تھا پکڑنا ان کا، اس دن آتی تو وہ تالاب میں روک لیتے، دوسرے دن کھا لیتے. دوسرے دن تو وہ آتی نہیں تھی. تو اب انہوں نے گویا صورتاً ایک ہیلا بنایا کہ ہم تو ہفتے کو تو نہیں مچھلیاں پکڑتے، ہم تو اتوار دوسرے دنوں میں پکڑتے ہیں. تو یہ ہیلا دراصل اللہ کے حکم کی اطاعت سے بچنے کے لیے تھا. صورتاً یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ نافرمانی نہیں کرتے، حقیقتاً ان کے دل میں جو تھا وہ فطور تھا. جو اللہ کا مقصد تھا اس آزمائش سے وہ فوت ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کو دل کا حال جانتا ہے کہ کوئی آدمی عمل کس نیت سے کر رہا ہے. تو اب 3 گروہ ہو گئے. ان میں ایک تو وہ تھے جو سمجھانے والے تھے، انہوں نے ان کو ڈرایا بھئی یہ ہیلا تم نے جو بنایا یہ غلط ہے. انہوں نے ان کی بات نہ مانی. بعض وہ تھے کہ جنہوں نے خود تو ارتکاب نہیں کیا اس ہیلے کا، لیکن انہوں نے روکا نہیں، منع نہیں کیا. اور ایک گروہ جو تھا نافرمان تھا، کھلم کھلا، یعنی اس تدبیر ہیلے سے مچھلیاں پکڑتے کھاتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. راتوں رات وہ گھروں میں سوئے تو اللہ نے ان کی صورتیں مسخ کر دیں، وہ بندر خنزیر بن گئے. جو اللہ ویسے بندر اور خنزیر پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو بھی بنا سکتا ہے. حقیقتاً یہ نہیں کہ ویسے، کیونکہ خالق جو ہے اس کی قدرت ہے جو چاہے کرے. تو جب دیر ہو گئی ان کے دروازے نہ کھلے تو پڑوس میں رہنے والوں کو تو پتہ ہوتا ہے بھئی یہ لوگ آج کہاں ہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی کام نہیں، نکلے نہیں. دیواروں سے جھانک کے دیکھا تو وہ تو بجائے انسانوں کے بندر خنزیر بنے ہوئے تھے، ریچھ بنے ہوئے تھے. تو یہ عبرتناک عذاب تھا. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ تیسرا گروہ جو تھا ان کا ذکر اس میں ہے نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا، جنہوں نے گویا نکیر نہیں کی تھی، منع نہیں کیا. کیونکہ افضل تو یہ ہے کہ آدمی روکے. اس کے درجات ہیں، حالات ہیں.
اور خود گناہ نہیں کیا وہ تو ٹھیک کیا لیکن روکا نہیں ہے، یہ گویا قصور ہے۔ تو یہاں تک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ پھر وہ عبرتناک سزا دیتا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ عذاب کی شکل تھی، اس امت کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ایسا عذاب جو ہے وہ موقوف رکھا ہے کہ جو ساری قوم نافرمان جو ہے وہ اس طرح ہلاک ہو جائے اور وہ ان کی صورت مسخ ہو۔ اس امت کے لیے عذاب کی شکلیں دوسری ہیں، لڑائی، قتل، قتال، جھگڑے، جس طرح آپ دیکھ یہ بھی عذاب کی شکل۔ اور یلبسکم شیعا، یا تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، ان شیعوں نے تو ایک مذہب بنا دیا۔ شیعہ کے دو معنی ہوتے ہیں لغت میں، ایک گروہ ٹولہ، دوسرا پیروی کرنے والے اتباع۔ اتباع ہو اس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع ہو تو یہ تابع کی جمع ہے اتباع، یا شد نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ تو یہ دو معنی لفظ شیعہ کے لغت میں آتے ہیں۔ کوئی مذہب کا یہ نام ہے ہی نہیں، جہاں کوئی لفظ آ جاتا ہے نا شیعہ کا، بس یہ کہتے دیکھو شیعہ کا ان من شیعتی لابراہیم، بھائی ایک ہی جگہ یہ لفظ آنا تھا، اگر کوئی مذہب ہوتا ہے وہ بھی غلط معنی بنا، وہاں بھی گروہ کی معنی۔ شروع میں جب صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اجتہادی یا بعد میں واقعات ہوئے تو یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں کا گروہ ہے، فلاں کے تابعدار۔ اس لیے حدیث میں شیعان علی کا لفظ بھی آتا ہے، شیعان عثمان کا بھی لفظ، تو وہاں بھی لغوی معنی۔ انہوں نے اب یہ ایک نام بنا دیا، اصطلاح بنا دی شیعان علی سے آگے، پھر انہوں نے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا کلمہ، نہ ان کی اذان، نہ ان کی نماز، نہ ان کی سنت، نہ ان کی کچھ بھی نہیں، لیکن اس نسبت سے یہ بہت کام لے رہے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، او یلبسکم شیعا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے بنا دے۔ اب ہمارا یہی حال ہے، دن بدن گویا فرقے بڑھ رہے ہیں، ہر آدمی مجتہد ہے، جو کسی کے جی میں آتا ہے وہ مذہب بنا لیتا ہے، بس وہ پکا ہو جاتا ہے، خواہ وہ مودودیت کی شکل میں ہو، خواہ وہ یزیدیت کی شکل میں ہو، خواہ وہ پرویزیت کی شکل میں ہو، خواہ کسی شکل میں ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ تو انسان ان گویا حالات میں، فتنوں کے دور میں پوری کوشش کرے کہ حق پر چلوں اور حق کو مانوں۔ ہمارے اندر کمزوری یہ ہے نا کہ ہم دنیا کے معاملے میں تو خوب ٹھوک بجا کر ایک چیز لیتے ہیں، کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہاں پوری عقل، پورا دماغ لگا، اور دین کا معاملہ ہو تو بس برائے نام برم نام ہو تو پھر تو شیطان نہیں چھوڑتا کسی۔ اب اہل سنت والجماعت میں پہلے بریلوی دیوبندی کا فرق ہوا، اور دیوبندیوں میں اب حیات النبی کے منکر پیدا ہو گئے، پھر یزیدی بن گئے، نام تو وہی رکھتے ہیں ہم دیوبندی، اور جانتے بھی ہیں کہ یہ اکابر حضرات تھے، محققین تھے، جن سے ہمیں دین ملا ہے، ان کا کیا جانتے ہوئے پھر وہ نام بھی ان کا لیتے ہیں، کماتے کھاتے ان کے نام سے ہیں، اور رخت اپنا۔ اسی طرح امت میں ٹکڑے ہو گئے نا، اور ہمیشہ علماء کے ذریعے کوئی بھی ہے پیشوا ہے، اسی کے پیچھے کچھ لوگ چلتے، صحیح ہے تو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، غلط ہے تو غلط راستے پر چل رہے ہیں۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس صورت میں بھی آتا تھا، یا تو ساری قوم ویسے ہلاک ہو جاتی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو طوفان سے آندھی سے اللہ نے تباہ کیا. گویا اس وقت جو نافرمان قوم ہوتی تھی اللہ کے پیغمبروں کی علیہ السلام، تو عذاب اس شکل میں آتا تھا کہ ان کا کوئی فرد نہیں بچتا تھا. اللہ کی حکمت ہے، پہلے طریقہ یہی تھا. اب یہ آخری امت ہے، آخری شریعت ہے، آخری قرآن ہے، اب امت تو یہی رہے گی. اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو نافرمانی کرے اس کو سب کو، پھر تو نہ یہودی رہتا نہ عیسائی رہتا نہ کچھ رہتا کوئی. ہاں اب عذاب کی شکل جو ہے وہ دوسری، اور یلبسکم شیعہ، تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ٹکڑے ٹکڑے سیاست کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر کوئی معاشی مساوات اٹھاتا ہے، کوئی کس اٹھاتا ہے. بہرحال یہ ہے عذاب کی شکلیں قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود، اصول اور قواعد صاف ہے، صدیوں سے علماء حق چل رہے. تو یہ عذاب کی شکل ہے. جب آدمی کے دلوں میں فطور آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے تو عذاب نہیں، جب دلوں میں فطور پیدا ہوتا ہے، نافرمانی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک عذاب کی شکل ہے کہ یا گمراہی کے اس راستے پر چل جائے یا شیطان کس راستے پر چل جائے. اس زمانے میں حق پر چلنا اور مسلک کے حق کو سنبھالنا یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کا فضل ہوتا ہے اگر آدمی کی نیت نیک ہو. دیکھو نا، نیت کبھی نہ خراب ہو. کسی کی ناراضگی کی وجہ سے لوگ مذہب کو چھوڑتے ہیں، حق کو چھوڑتے ہیں، آخرت کا خیال نہیں ہوتا، ضد سے، بھئی اس کی ضد سے ادھر کئی واقعہ، دوسرے کی ضد سے آدمی مذہب بدلتے ہیں، گمراہ. حالانکہ انسان کا یہ اپنا نفع ہے، اللہ کے دین کو ماننا ہے، حق کے راستے کو ماننا ہے، تو وہاں خود سوچے کہ میں کسی کی وجہ سے تو نہیں یہ خرابی کر رہا، تو پھر انشاءاللہ ہدایت بھی ہو جاتی ہے. زیادہ طور پر نیت میں وہ خرابی ہوتی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ اس آخری امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی اسی طرح عذاب دے سکتا ہے، خواہ اپنی حکمت سے یہ عذاب نہ دے، لیکن ناراضگی اور غضب تو ہے نا. عذاب کی شکل خواہ کوئی بھی ہو یا اس دنیا میں عذاب نہیں ہو، مہلت ملتی ہے، آخرت میں تو نہیں بچ سکتا. تو یہ واقعات جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ پہلی امتیں تھیں، حالانکہ نافرمانیاں تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بعض فقہا نے جو تدبیریں بتائی ہیں شرعاً گنجائش کی، تو وہ ہیلا مذموم نہیں ہوتا. وہ بھی جو محققین ایک تدبیر بنائیں وہ شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے نہیں کرتے، اسی شریعت کے حکم کو کسی صورت میں جاری کرنے. اور ویسے جو علماء آج کل ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک ہیلا بہانہ بنا دیا. جس طرح ساری نمازیں رہی ہوئی ہیں، ایک آدمی کی ساری عمر کی نمازیں رہی ہوئی ہیں، زکاتیں رہی ہیں، روزے رہی ہوئی ہیں، کچھ نماز ہے روزہ ہے، تو اب امام صاحب ہیلا کرتے ہیں اور اس وقت کرتے ہیں خبر پر. دیکھو یہ رواج بن جائے، خواہ غلط ہو تو عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب ہے. غلطی ہوتی ہے علماء کے پیشواؤں کی کہ وہ نہیں بتاتے. کوئی نماز چھوڑ دے تو کوئی اس پر گرفت نہیں، کوئی برا نہیں، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، لیکن اب جو وہ ہیلا بناتے ہیں اس کو بخشوانے، کوئی کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ مجرم بن جاتا ہے، بے نماز سے بھی زیادہ پہ زکوٰۃ. عجیب حالت ہے. کچھ تو بے علمی عام امام جو ہے نا ان کو تو علم نہیں، لیکن جن کو علم ہے بھی بس وہ ایک جرات نہیں کرتے لوگوں کو سمجھانے کا بھئی یہ چیز. تو اب یہ شریعت میں کوئی اس ہیلے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہزاروں نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنی زکاتیں ہیں، تو ہم 10 15 20 روپے کا بان لے کے 8 98 روپے یا 5 روپے امام، وہ بھی غریبوں کو نہیں، اماموں کو. یہ اور عجیب، یعنی یہ نہیں کہ ان میں سے غریبوں کو چن کے بٹھائیں، بھائی چلو غریب کو ملے گا خواہ روپے، وہ روپیہ تو کوئی میت کو لگے گا نا. نہیں، جو امام ہے نا کسی جگہ کے نماز پڑھانے والے، جنازے پڑھانے، وہ دائرہ مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ سکتے، کوئی سوچتا نہیں بھئی یہ کیا ہو. اگر نہ کرو تو سمجھتے ہیں بھئی یہ دیکھو جی
تو یہ قوموں کے زوال کے دور کی نشانیاں یہی ہوتی. اب سارے فرائض عمر کے جو ہے 10 20 یا 100 500 بھی دے دو وہ کس طرح معاف ہے؟ وہ تو اتنا ہے، شریعت میں اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ جو اس کے روزے یا نمازیں رہ گئے ہیں نہیں پڑھ سکا تو روزے جو رہ گئے ہیں فی روزہ، اب روزہ تو کوئی نہیں اس کی جگہ رکھ سکتا، نماز تو نہیں رکھ سکتا، فی روزہ جس طرح ایک آدمی معذور ہو تو وہ دے 2 سیر وہ گیہوں دے دے یا اتنی رقم دے دے، تو اس کا حساب کر کے جتنے روزے ہیں اس کی جائیداد سے وہ دے دے، یا رشتہ دار دے دیں، کوئی دے دیں، تو اتنے جتنا دے دیا نا ہر روزے کے بدلے یا ہر نماز کے بدلے، تو نماز خواہ جان بوجھ کے بھی نہیں پڑھ سکا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شاید یہ کچھ تو ہو جائے. یہ نہیں کہ 10 20 100 سے سارا بھگتا دے، ایسا رواج. پھر بہانہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ساتھ قرآن ہے. بھائی قرآن اتنا بھائی قرآن قیمتی تو تم نے تو 10 روپے سے لیا ہے نا. قرآن کے تو ایک حرف کے برابر زمین آسمان کے خزانے نہیں، لیکن تمہیں کتنے کا پڑا؟ تم نے تو آج چلو مہنگا ہو گیا 50 کا ہو گیا، کہتے ہیں یہ ساتھ قرآن ہے اس لیے وہ ساری زکوٰۃ روزے. یہ ہیلا جو ہے نا یہ غیر شرعی، اس کا کوئی اس طرح ثبوت. اصل وہ تدبیر وہ تھی جو فقہا نے نکالی ہے کہ جو نماز رہ گئی فی نماز تم اتنے دے دو، فی روزہ دے دو. اب پھر اللہ کی رحمت کے سارے وہ تو کچھ نہیں دیتے، وہ تو سارا ضائع کر دیتے ہیں، اس کی جائیداد بھی پکاتے ہیں سارے. یہ ساری چیز رواج. اور بعض اس طرح ہیلا گر نہیں کرتے ہمارے ساتھی جو کوئی سمجھ گئے تو وہ بھی رواج میں کتنا خرچ کر دیتے، مرنے پہ کتنے. اب کئی ہمارے بنتے ہیں نا بھائی دیوبندی ہیں توحید والے ہر رسم کرتے. تو یہ ہے بھی اپنے گھر میں تو آدمی رسم مٹا سکتا ہے نا، اپنا جو گھر ہوا اگر اتنی بھی ضرورت نہیں کر سکتا تو پھر اس نے دین کی خدمت کیا کر. جو ناجائز رسم ہے اپنے گھر سے مٹا. تو آہستہ آہستہ پھر وہ لوگ صرف دیکھتے ہیں بھائی رواج چھوڑنا مشکل، لوگ کیا کہیں، آہستہ آہستہ پھر کئی چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی، شادی غمی پر کئی چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی. بہرحال جو بالکل ناجائز چیز ہو یا تبذیر ہو یا اسراف ہو تو آدمی اپنے گھر میں اس پر کنٹرول کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اب حکم ہے شرک کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اپنے بندوں کو بتانا ہے کہ کس حد تک بخشش ہو سکتی ہے اس کی امید ہے، اور کون سی ایسی حد ہے کہ پھر اللہ کے قانون میں کوئی بخشش کی ذرا برابر بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا یعنی شرک کے علاوہ، شرک اور کفر ایک ہی بات ہے، یعنی جو شرک ہے حقیقی وہ کفر بھی. ہر کفر شرک نہیں، کفر کی قسم ہے نا، کفر تو انکار، مثلا ختم نبوت کا انکار ہے، اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ کفر. شرک جو ہے وہ اللہ کے حق توحید میں خرابی کرنی ہوتی. تو جو شرک ہے نا اس درجے کا وہ کفر بھی ہے. تو ہر کفر جو ہے شرک نہیں، کفر تو ہے نا، کفر پر مر گیا ہمیشہ جو. اور وہ شرک جو اس درجے کا وہ کفر ہے. شرک کے بھی درجے ہیں، ریا کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک بتایا، کیونکہ وہ نیت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی. حقیقت اور وہ شرک نہیں ہوتا. ریاکاری سے تو آج کون بچے، کافر نہیں ہوتا، کمال میں فرق آ جاتا. تو شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، اس کا کیا معنی ہے؟ شرک اور کفر پر آدمی مر جائے، توبہ نصیب نہ ہو تو پھر تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. اس کے لیے نہ شفاعت ہے نہ اللہ کی رحمت کی بخشش قانون، اور وہ اسی کا مستحق ہے.
شرک اور کفر تو اس نے عقیدتاً نہیں کیا، گناہ ہیں اور عمل کی خرابیاں ہیں، تو اللہ چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو جہنم میں اس کو سزا دے کر پاک صاف کر کے اس کو بھیج دے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، جو چاہے کرے، سزا تو اس نے دینی۔ یہ شرک اور کفر کا قطعی طور پر بتا دیا کہ اس میں اس کے لیے قانوناً شرعاً کوئی گنجائش نہیں بخشتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے تو اس نے گویا ایک بہت بڑا جھوٹ گناہ کر لی۔ اب اس کو گناہ کہتے ہیں، اصطلاح جو ہے نا، جو اتنا بڑا گناہ ہے وہ شرک اور کفر کے در، گناہ تو ہر ایک نافرمانی کا، اس نے گویا بہت بڑا جھوٹ گھڑا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی۔ اب شرک اور توحید کی حدود کیا ہے؟ اس میں غلو کرتے ہیں لوگ، افراط تفریط جس کو کہتے ہیں، اور انسان کے اندر کچھ کم فہمی ہوتی ہے اور کچھ ضد ہوتی ہے۔ کم فہمی ہو تو پھر بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے، ضد ہو تو پھر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ خود علم نہ ہو، اس درجے کا سمجھ نہ ہو تو کسی علم اور سمجھ والے کے پیچھے چلے، دنیا کا دستور ہے۔ دنیا میں دیکھو اپنے سے زیادہ کاریگر ہے کوئی، اس کے پیچھے چلتے، استاد سارے کیا۔ دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو سارے مجتہد بن جاتے، یہی فطور ہے۔ حالانکہ یہ نازک چیز ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت۔ یا یہ ہے کہ ضد ہے، نفسانیت کا غلبہ ہے کہ ایک بات کر دی، کہہ دی، بات ہٹ گیا، یہ بھی بہت آج کل۔ توحید اور شرک کی حدود کا تعین جو ہے یہ ہر آدمی، ہر عالم نہیں کرتا، یہ سمجھو ایک ضابطہ جس کو چھوڑنے سے لوگ جو ہے وہ بہت کچھ فساد بنائے ہوئے۔ کہ یہ آیت توحید کی یا شرک کی جو قرآن میں ہے، یہ قرآن کب سے ہے؟ آج تو نہیں بھائی، یہ تو صدیوں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر زمانے میں اہل حق رہیں گے۔ اہل حق رہیں گے کا کیا معنی ہے؟ کہ قرآن حدیث کا جو ضروری عقیدہ ہے نا، وہ ہر زمانے میں ان کے ذریعے بیان۔ اب کوئی ایک آدمی نیا مسئلہ نکالے، خواہ توحید کے نام پر یا رسالت کے نام پر، جو 1400 سال میں اس زمانے کو بھی چھوڑ دینا، یہ زمانہ تو فتنے فساد کا ہے، کسی نے وہ نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ناقابل فہم ہے۔ چیز ضروری ہے، توحید ہے یا شرک ہے، ضروری چیز پر یا جہنم ہے یا جنت، لیکن کسی نے پہلے یہ نہیں سمجھا، آج کوئی محقق صاحب پیدا ہو سمجھا۔ اب بتاؤ، یہ اس پر تو اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر توحید شرک تو ایسا مسئلہ ہے کہ جو کوئی سمجھ نہیں سکتا، نہ مجددین سمجھ سکے، نہ فقہا سمجھ سکے، نہ مصلحین سمجھ سکے، اور آج جو بیان کر رہے ہیں ان کی نہ کوئی علمی حیثیت ہوتی ہے نہ عملی حیثیت۔ یہ سمجھ لو، یہی گمراہی ہے، نفسانیت۔ تفسیریں موجود ہیں، حدیث کی شرح موجود ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ مجدد ہوئے ہیں، وہ ان کی بھی سب کچھ باتیں ہیں، فقہا ہیں، مجتہد ہیں سارے۔ ہم کیا ہیں، اس زمانے کے علماء کیا، کچھ بھی نہیں۔ ہر مسئلے پر، ہر عقیدے پر علماء نے بحث کر کے ایک فیصلہ دے دی، اسی کو مذہب اہل سنت والجماعت کا اصولی طور پر جو چیز، اور آدمی لفظ سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ گویا حصہ دار بننا یا بنانا، شرک کا معنی یہ۔ اب اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، جس کے متعلق فرمایا کہ جو شرک کرے گا تو اللہ اس کو نہیں بخشے گا، تو اس شرک کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنا،
حصہ دار بنے کہ اس طرح کوئی دوسرا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک بنا، ایک شرک فی الذات ہے، اس سے تو عام طور پر بچتے ہیں، عیسائیوں کا ہے عقیدہ، یا کوئی جاہل کرے۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ جو اللہ کی خاص صفتیں ہیں، بحیثیت خالق ہونے کے، قادر مطلق ہونے کے، علیم و خبیر ہونے کے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے متعلق وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ صفت اللہ کی اس کے اندر بھی ہے، تو وہ شرک فی صفات ہو جائے۔ وہی شرک بنے گا جس میں بخشش نہیں، لیکن یہ سمجھا جائے کہ یہ حقیقتاً اس طرح کا شرک کرنے کا اس کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی دو صفتیں ہیں، یہ یاد رکھو، جس کی بنا پر وہ معبود ہے الہ۔ صفتیں تو بہت ہیں نا، لیکن دو صفتیں جو ہیں وہ اصل صفتیں جس پر شریعت کا قانون ہے، دار و مدار ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو ہے قدرت، قدرت تو ہم قدرت کہتے ہیں طاقت کو، ہر انسان کی طاقت ہے، جانوروں کی طاقت ہے، ملائکہ کی ہے، قدرت مخلوق میں بھی ہے، نہ ہو تو کچھ بھی نہ کام کر سکتے۔ لیکن اللہ کی قدرت کی کیا خصوصیت ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صاف قرآن میں ہر چیز پر قدرت رکھنے کا یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرنا تو وہ کر سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں، نہ اس میں کمزوری ہے، نہ کوئی دوسری طاقت اس کے مقابلے میں آ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے کے متعلق مخلوق، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، نیک لوگ ہوں، کسی دوسرے کے متعلق اسی طرح عقیدہ رکھتا ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے تو وہ شرک ہو۔ کیونکہ اللہ نے کسی کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی جو چاہے علی کل شیء قدیر ہے، اور جس کو کوئی بنائے گا نا اس کی زندگی میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہر چیز پر قدرت نہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ کام میں، کوئی ارادے میں، کچھ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے عزائم کے فسخ ہونے۔ عزیمت، عزم کا معنی ہوتا ہے پکا ارادہ، کہ بعض دفعہ ہمارا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا تو کئی ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں اس معنی میں کہ ہماری مشکلیں حل کرتی ہیں، تو ان کی مشکلیں جب خود حل نہیں ہوئی، شہید ہو گئے، موٹی بات ہے، اللہ نے پردہ ڈالا۔ اور ان کی تبلیغ اتنی ہے کہ ہر وقت بس یہی تقریر سنو نا تو یہ حضور کی صفت کبھی اس طرح نہیں بیان کرے، ضمنی علی مشکل کشا، علی مشکل۔ پہلے انبیاء کو، حضرت نوح کو کشتی سے بچایا تھا حضرت علی، حضرت ابراہیم کو آگ سے حضرت علی۔ خدا یعنی کہ یہ تو بالکل یعنی وہی شرک کا درجہ نہیں۔ گویا حضرت علی جو ہیں وہ پہلے انبیاء کی مشکلات کو بھی حل کرنے والے، اور جب خود مشکل آ گئی کربلا آگے رو رہے، عقل پر پڑتا بھی دیکھتے نہیں ہیں، وہ سارے مل کر ایک مشکل حل نہیں کر سکے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بھائی یہ لڑکے کہاں سے آ رہے رہا تھا کہ ہماری صدیوں بعد مشکلیں مصیبتیں اگر حل وہ کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان پر جو مصیبت آ پڑی، شہید ہو گئے، یا کربلا والوں پر اب پیٹتے ہیں، روتے ہیں، فرشتے بھی امام حسین کی قبر پر گویا بیٹھے ہوئے قیامت وہ بھی ماتم کرتے ہیں، تو اب بتاؤ مصیبت اب تک دور نہیں ہوئی۔ بس محنت سے کچھ ضد آ جاتی ہے نا، بعد میں شیطان بھی ساتھ ہوتی ہے، کوئی محنت ہے، ہر وقت ایک ہی بات رٹتے رٹتے بس وہ ایک دماغ بن جائے، جس طرح بت پرستی رائی تھی۔ ہمارے شجرے میں جو شجرہ چشتی طریقہ کا ہے، نظم اردو، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے،
وہ مفصل اور بھی ہیں شجرے. اس میں حضرت علی کے نام کے ساتھ مشکل کشا لکھا، علی مشکل کشا کے واسطے. اب بعض جو توحید کے غالی ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مشکل کشا کا لفظ کس معنی میں غلط ہے کس معنی میں صحیح ہے، وہ تو فوراً فتویٰ لگا دیتے. حالانکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تو تمام اکابر دیوبند کے پیر و مرشد ہیں. حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، یہ جو گویا علم کے پہاڑ تھے، یہ سارے فیض اٹھ پانے والے. تو یہ تو نہیں کہ اب وہ جو اتنے بڑے بڑے اکابر علماء ان کے مرید بلکہ خلیفہ ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا مشکل کشا. تو بہرحال اس سے شبہ پڑ سکتا تھا. اس لیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا حضرت کے مکتوبات میں تو فرمایا کہ پہلے زمانے میں اس معنی میں مشکل کشا کا لفظ کوئی نہیں استعمال کرتا تھا کہ یہ ہماری مصیبتیں یہ مشکلیں دور کرتے. یہ لفظ فرمایا کہ یہ گویا ترجمہ ہے حلال المعاقد کا عربی میں. علمی طور پر تو اللہ نے ان کو ایک علم دی، یہ نہیں کہ صدیق سے افضل تھے، لیکن ایک جزوی طور پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک چیز دیتا ہے. اقضاکم علی، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والی حضرت علی. یہ ایک جزوی ہوتی ہے چیز. تو اسی معنی میں بڑے بڑے مسائل آپ نے حل کیے. تو یہ علماء عربی زبان میں ان کو کہتے کہ یہ بڑے بڑے عقدے حل کرنے حل، اسی سے فارسی میں اردو میں یہ لفظ آ. تو فرمایا کہ پہلے اس معنی میں کون لیتا ہے، کوئی عالم کوئی بزرگ لیتا ہے. تو کوئی آدمی لفظ بولتا ہے تو اس کی مراد سمجھو، مراد صحیح ہے اور لغوی معنی میں ہو سکتا ہے کوئی. تو لیکن جو شیعہ بولتے ہیں یا اور کوئی سنی بیچارے جاہل بولتے ہیں تو ان کا مطلب تو علمی مشکلات کا نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں ہماری، اسی لیے یا علی مدد یا علی مدد، یہ غلط چیز. تو قدرت جو ہے اور کسی میں ایسی ہے ہی نہیں کہ جو چاہے کر سکے سوائے مرضی کے، یہ صرف اللہ کی. کسی اور میں اس طرح مانے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ جو چاہے، تو یہ جو ہے اس درجے کا شرک ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں رکاوٹیں ہیں. بیماری، اب بیماری تو بڑی، اگر اپنے اختیار میں ہو تو کوئی آدمی جان بوجھ کر بیمار تو نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا اللہ دیتا. خلیل اللہ ہے. قرآن مجید میں یہ کیوں ایسے Subscribe my YouTube channel.